السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے کرنے سے آپ کی 7 نسلیں انشاءاللہ عز و جل بیماری اور تنگ دستی کا شکار نہیں ہوں گی۔ اس وظیفے کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ کو یہاں چند ارشاد کرتا ہوں کہ جو یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ عز و جل اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا، رزق میں وسعت ہوگی، رزق کشادہ ہو جائے گا، تنگ دستی نہیں آئے گی، گھر میں بیماری نہیں آئے گی، کھانے میں برکت پیدا ہوگی۔ جو شخص بھی کھانا کھائے گا وہ کھانا بیماری نہیں بنے گا، بلکہ اس کھانے سے صحت بنے گی، پیٹ کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا، گھر کا دسترخوان کشادہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی عورت بلا ناغہ اس کا وظیفہ رکھے گی، اگر وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو ڈیلیوری میں آسانی پیدا ہوگی۔ اس وظیفے کو جاری رکھنے والے کی تمام دنیاوی مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اس شخص کی 7 نسلوں تک رزق میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ عز و جل۔ یہ اتنا مجرب عمل ہے کہ بن مانگے آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، دنیا کا ہر مسئلہ اس سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تقدیر بدل دے گا۔ جو شخص ہمیشہ کے لیے اس وظیفے کا عامل بن جائے گا، ہر قسم کی بندش کے توڑ کے لیے مجرب وظیفہ ہے، جادو ٹونا حسیب کے لیے اکسیر ہے، میاں بیوی کی محبت بڑھے گی، شیاطین و جنات کے لیے بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ اس کی برکت سے سر پر جتنا بھی قرضہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل وہ سارا اتر جائے گا۔ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ جو عورت کھانا پکانے سے پہلے اچھی طرح کامل وضو کرے، پھر اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ درود شریف کوئی بھی پڑھ لے، چاہے درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لے، یا صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ قریش اور 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے، اور پھر 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر آخر میں پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔